بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے دور میں انسان کی زندگی بہت سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ لاتعداد سہولتیں اس حضرت انسان کو میسر ہیں۔ مہینوں کا سفر اب ہفتوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ گھوڑوں یا اونٹوں پر سفر کرتے اور حج کرنے نکلتے تو ان کو 2 مہینے راستے میں ہی گزر جاتے۔ اس دور میں عراق سے جو لوگ مکہ مکرمہ کی طرف حج کرنے قافلوں کی شکل میں نکلتے تو راستے میں ایک ایسے علاقے سے گزرتے جس کا نام ربوع خالی تھا، اور یہ وہ علاقہ تھا جس میں نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان اور نہ ہی کوئی چرند پرند نظر آتا، حتیٰ کہ نباتات کا بھی کوئی وجود نہ تھا، کیونکہ ان سب چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس علاقے میں پانی کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے لوگ منوں کے حساب سے پانی ساتھ رکھتے، اور اگر کسی غلطی سے پانی ضائع ہو جاتا یا کم پڑ جاتا تو پھر ان کا بچنا مشکل ہو جاتا۔ بعض دفعہ کئی انسان اور سواری کے جانور اس پیاس کی وجہ سے وہاں ہی مر جاتے۔ اکثر صاحب حیثیت لوگ جن پر حج فرض ہوتا، اسی سفر کی مشقت اور اس جگہ کی ہیبت سے وہ ہمت ہی نہ کرتے۔ جب ان سب حالات کا ہارون الرشید کی زوجہ ملکہ زبیدہ کو پتہ چلا کہ اس وجہ سے لوگوں کا حج پر جانا مشکل ہے، تو اس نے اپنے شوہر سے بات کی کہ اکثر بیویاں شوہروں سے فرمائشیں کرتی رہتی ہیں، آج میں نے بھی آپ سے فرمائش کرنی ہے، اس امید پر کہ آپ ضرور پوری کریں گے۔ اس نے کہا، ہاں بولو، اگر میرے اختیار میں ہوا تو ضرور پوری کروں گا۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ آپ مجھے ایک نہر بنوا کر دیں جو دریائے فرات سے چلے اور میدان عرفات تک پہنچے۔ اب ہارون الرشید سوچ میں پڑ گیا کہ 1000 میل کا سفر اور راستے میں کئی اونچ نیچ بھی، لیکن وہ بولا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں انجینئروں اور ٹھیکیداروں سے بات کرتا ہوں۔ البتہ انہیں بلایا، بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا، حضور، خرچہ بہت زیادہ آئے گا، البتہ ہم پانی وہاں پہنچا دیں گے، ہم نہر بنا دیں گے۔ چنانچہ کام شروع ہو گیا۔ کئی سال لگے اور بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ دریا کا پانی میدان عرفات میں پہنچ گیا۔ زبیدہ خاتون دریا کے کنارے بیٹھی تھیں کہ منشی آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ آپ نے حکم دیا تھا نہر بنوانے کا، یہ دیکھیں 17 لاکھ سونے کی اشرفیاں اس پر خرچ ہوئی ہیں، اتنی بڑی لاگت آئی ہے، میں یہ لاگت کا سارا حساب لے کر آیا ہوں۔ اس نے اس سے رجسٹر لیا اور دریا میں پھینک دیا۔ اس نے کہا، ملکہ صاحبہ، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اس حساب کو اللہ کی رضا کے لیے قیامت کے حساب کی خاطر دریا میں ڈال دیا ہے۔ میں تم سے حساب نہیں لیتی، میرے دل کی تمنا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لے۔ چنانچہ اب لوگ حج پر جاتے تو نہر کے کنارے کنارے چلتے، خود بھی پانی پیتے، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے۔ نہر کے کنارے کنارے چلنے کا راستہ اس وقت کے لوگوں کی موٹر وے بن گیا۔ حج کا سفر آسان ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو گناہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، لیکن ملکہ زبیدہ کا یہ عمل تو اس سے کئی 1000 گنا بڑا تھا، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ان انسانوں کو پانی پلانے کا انتظام جو مہمان بھی اللہ کے گھر کے تھے۔ ملکہ زبیدہ کے اس عمل سے خوش ہو کر تو رب کریم کو اس کے سب گناہ معاف کر دینے چاہیے تھے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا، کیونکہ جب اس اللہ کی بندی کا وقت آ گیا اور یہ فوت ہو گئی،
کچھ دن بعد کسی نے ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، زبیدہ کیا بنا تیرا؟ بولی، بس وہ مالک بڑا کریم ہے، اللہ نے میری مغفرت کر کے جنت میں جگہ دے دی۔ پوچھنے والے نے کہا، ہاں بھائی، تمہیں تو جنت ملنی ہی تھی، کیونکہ تم نے اتنا بڑا فلاحی کام کیا، اتنا بڑا صدقہ جاریہ نہر کی شکل میں چھوڑ کر گئی ہو۔ تم نے نہر بنوا کر لاکھوں لوگ جو اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے تھے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ بھئی آپ کی مغفرت تو ہونی ہی تھی۔ ملکہ زبیدہ بولی، نہیں نہیں، میری مغفرت نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی، وجہ کوئی اور ہے۔ وہ بتانے لگی کہ جب میرا یہ نہر والا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں اس نے کیا کیا؟ اس کی تو بس زبان چلی، اس نے تو بس زبان ہی لائی۔ سارا پیسہ ہارون نے خزانے سے لگایا اور مزدوروں نے پسینہ بہایا۔ اس نے میرے لیے کیا کیا؟ اس کا وہ عمل مجھے دکھاؤ جو اس نے خود میرے لیے کیا ہو۔ کہنے لگی، میں تو گھبرا گئی، لیکن میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک عمل مجھے بہت محبوب ہے جو اس کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ اسے شدید بھوک لگی تھی، یہ کھانا کھانے بیٹھی، لقمہ لیا، اسے منہ میں ڈالے، ابھی درمیان میں ہی تھا کہ مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آئی۔ جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کی صدا سنی، اس نے محسوس کیا کہ میرے سر پر دوپٹہ ٹھیک نہیں۔ اس نے نوالا نیچے رکھا اور سر پر دوپٹہ لے لیا، اور میرے نام کے ادب کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا عمل اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔